السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول ذوالکفل بائی نور بانو کی یہ قسط نمبر 9 ہے۔ وہ دونوں ٹھاٹھے مارتے سمندر کے سامنے بالمقابل کھڑے تھے، جہاں سمندر کی لہریں چمک رہی تھیں اور آسمان پر شام کی روشنی دھیرے دھیرے پھیل رہی تھی۔ ذوالکفل کی شرط سننے کے بعد وہ کچھ دیر عجیب سی کیفیت سے دوچار رہی۔ جانان کے چہرے پر اس لمحے عجیب سے تاثرات رقص کر رہے تھے۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی یہ فضول سی شرط مانوں گی؟ جانان نے تندی سے پوچھا۔ سمندر کی سطح پر نرم اور شفاف پانی کی لہریں ساحل پر آ کر ٹوٹ رہی تھیں، جن کی دھیمی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا، مگر کہیں نہیں تھا تو وہ سکون جانان کے اندر نہیں تھا۔ اگر خلا چاہیے تو میری شرط ماننی پڑے گی بیگم، میرے ساتھ خوش اسلوبی سے 3 مہینے گزارنے پڑیں گے، اور اتنا ہی نہیں، میں جب جب بلاؤں گا میرے پاس آنا پڑے گا، میری تمام باتیں ماننی پڑیں گی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ دور تک پھیلا ہوا پانی نیلے اور سبز رنگوں میں گھلتا ہوا افق پر مدھم ہو رہا تھا۔ آسمان کا رنگ دھندلا سا ہو رہا تھا اور سورج کی آخری کرنیں افق پر سرخی مائل ہو کر غروب ہو رہی تھیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ہنکارا بھرتی رخ پھیر گئی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی بیگم۔ اس نے شانے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، وہ حد سے زیادہ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر جنان کے چہرے پر تناؤ سا ابھرا۔ اس نے سمندر کی لہروں کو بغور دیکھتے ہوئے قدم سمندر کی جانب بڑھا دیے۔ چند لمحے خاموشی سے کٹ گئی۔ کچھ دیر جنان نے گردن موڑ کر ذوالکفل کو دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھ جیب میں مقید کیے مسکراتی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جیسے دنیا بھر کا سکون سمٹ کر اس منظر میں قید ہو گیا ہو۔ کیا میں 3 ماہ ساتھ رہنے کی شرط رکھنے کی وجہ جان سکتی ہوں؟ جب راستے جدائی ہونے ہیں تو پھر یہ تماشا کیوں ذوالکفل؟ وہ سراپے سوال بن گئی۔ ذوالکفل کی مسکراہٹ مدھم ہو گئی۔ اس نے نظر سمندر کی جانب دوڑائی، جہاں دور تک دھند پھیلی ہوئی تھی۔ تم نے 2 سمندروں کو آپس میں ملتے ہوئے دیکھا ہے جان؟ وہ دھیرے دھیرے فاصلہ مٹاتا اس کے نزدیک آیا۔ ہواؤں کی سرسراہٹ نے روم روم میں سنسنی مچا دی تھی۔ میں بھی تم سے ایسے ہی مل جانا چاہتا ہوں کہ پھر علیحدگی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ جنان گنگ سی اسے دیکھتی رہی۔ وہ اسے اچھا نہیں لگتا تھا، مگر ہر بار اسے دیکھ کر ذوالکفل کی آنکھوں میں جو تاثر ابھرتا تھا وہ دل کو ایک عجیب سی تسکین دیتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن اس کی باتیں جنان کو جھوٹ نہیں لگتی تھیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان 3 مہینوں میں آپ مجھے یہ رشتہ نبھانے پر قائل کر پائیں گے؟ جانان کی آواز میں ایک چمک تھی، جیسے وہ کسی چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ ذوالکفل جواباً محض مسکرایا تھا، اور اس کی مسکراہٹ کافی تھی۔ میری زندگی پہلے ہی کافی الجھی ہوئی ہے ذوالکفل، آپ اسے مزید مت الجھائیے، جنان نے آخر کار سخت لہجے میں کہا۔ تمہیں محبت سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ اس کے سوال پر جنان پل بھر کے لیے چونکی، پھر گہری سانس لے کر کہا، ڈر محبت سے نہیں، انسانوں سے لگتا ہے۔ مجھے حالات مایوس نہیں کرتے، انسان مایوس نہیں کرتے، آزمائشیں مایوس نہیں کرتی، بس لوگ مایوس کرتے ہیں۔ مجھے لوگوں نے بڑا مایوس کیا ذوالکفل۔ اس کا لہجہ تھکن سے چور تھا، آنکھوں میں صدیوں کی مسافت تھی، تاریکی ہی تاریکی۔ انسانوں کے بارے میں اتنا برا گمان کیوں رکھتی ہو جان؟ ہر انسان برا نہیں ہوتا، تھوڑا اعتبار تو کیا جا سکتا ہے۔ دور افق پر موجود سورج غروب ہو رہا تھا۔ آسمان کی رنگت آہستہ آہستہ بدل رہی تھی۔ اعتبار انسانوں پر کرنے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ انسان دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دل دکھاتے ہیں۔ جس انسان میں یہ تمام صفات موجود ہوں، اس پر اعتبار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ ضبط سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے واپس جانے کے لیے پلٹی۔ مجھ پر اعتبار کرو جانان، قسم سے مجھ پر اعتبار خسارے کا سودا نہیں ہوگا، وہ دھیرے سے بولا۔ جانان نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ کہنے کے لیے لب باقی ہے، مگر کچھ کہے بغیر ہی آگے بڑھ گئی۔ گیلی ریت پر جنان کے قدموں کے نشان سخت ہو گئے تھے۔ اس نے جھک کر ان نشانات کو انگلی کی پوروں سے چھوا، اور اس لمحے سمندر کی ٹھنڈی ہواؤں نے ماحول میں سکون کا احساس بھر دیا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر جانان نے پلٹ کر دیکھا۔ ذوالکفل نیچے ریت پر پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ کی پرچھائیاں رقص کرنے لگیں۔ محبت کا تعلق ہمیشہ جذبوں سے نہیں، کبھی کبھی خاموش سمجھوتوں سے بھی ہوتا ہے، جہاں دل کی دھڑکنوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، بس کچھ لمحوں کی حقیقت ہوتی ہے، اور کچھ فیصلے جو دل نہیں تقدیر کرتی ہے۔ جنان نے پہلے بھی ایک فیصلہ تقدیر کے حوالے کیا تھا، اور آج وہ دوبارہ اپنے فیصلے کو تقدیر کے ہاتھوں میں سونپنے کو تیار تھی۔ ذوالکفل نے سر اٹھا کر اس سمت دیکھا جہاں جنان کھڑی اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر دھیرے سے مسکرایا تھا۔
اگر وہ جانان کو خلا دینے سے منع کرتا تو وہ ذوالکفل سے مزید بدظن ہو جاتی، اس لیے ذوالکفل نے اس کی بات کی نفی کرنے کی بجائے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ اس رشتے کو بچانے کے لیے ہر قسم کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ یہ آخری قدم تھا جو وہ اس رشتے کو بچانے کے لیے اٹھا رہا تھا۔ وہ اسے اور اس کے زخموں کو ہیل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی تکلیف کو ہمیشہ کے لیے اس کے وجود سے اکھاڑ کر پھینک دینا چاہتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس قدم کا نتیجہ اس کے حق میں ہوگا یا یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ وہ پر امید تھا اور اس کی نیت میں رتی بھر بھی میل نہ تھا، مگر دل کے اندر کہیں کونے میں ایک عجیب سا ڈر بھی تھا۔ ایک خوف تھا کہ کہیں اس ہیلنگ پروسیس میں وہ خود بری طرح گھائل نہ ہو جائے، کیونکہ وہ جانان کے جذباتی پن اور غصے سے واقف تھا۔ وہ خوف زدہ تھا کہ آیا یہ کوشش اس رشتے کو دوبارہ جوڑنے میں کامیاب کرے گی یا پھر اسے ہمیشہ کے لیے جانان سے دور کر دے گی، اور دوسری صورت ذوالکفل کو بری طرح سے توڑ دینے والی تھی۔ وہ کچھ بھی سوچ سکتا تھا لیکن جانان سے علیحدگی کا گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی زندگی میں جانان سے زیادہ اب کچھ بھی اہم نہیں تھا۔ وہ دنیا کی ہر شے، ہر خوشی، ہر کامیابی سے بڑھ کر تھی۔ اس نے آنکھیں موند کر اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپانے کی کوشش کی۔ جانان اس کے چہرے پر چھائی پریشانی کو دیکھ سکتی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے نظریں پھیر لیں۔ قصرے بیگ کی عالی شان عمارت مکمل سکوت میں گردن کڑائے کھڑی تھی۔ ارد گرد کے خوبصورت باغات اور درخت نے ذوالکفل کی گاڑی کو پورچ میں رکتے خاموشی سے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ اندر داخل ہوتا، اس کی آمد کی خبر ملازم کے ہاتھوں پہلے ہی اندر پہنچ چکی تھی۔ اس نے دروازے پر رک کر ایک نظر اندر موجود اشیاء پر ڈالی۔ فرش پہ بچھے ہوئے قیمتی قالین، دیواروں پر موجود قدیم تصویریں اور چھت سے لٹکتے ہوئے خوبصورت فانوس، سب کچھ ایک عجیب و غریب سکوت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ذوالکفل نے اگلا قدم بڑھایا تو سارا بیگ اپنی مخصوص تیاری کے ساتھ آنکھوں میں تمکنت اور ہونٹوں پر سرد سی مسکراہٹ سجائے ذوالکفل کے استقبال میں کھڑی نظر آئیں۔ اگر تم پہلے خبر کر دیتے تو میں تمہارے لیے خاص اہتمام کرواتی بیٹا۔ آخرکار تم میری بھانجے کے شوہر ہو اور اس حساب سے تم میرے بھی داماد ہوئے۔ سارا نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، انداز یکدم مصنوعی تھا۔ ذوالکفل نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرایا۔ آپ بے فکر رہیں مسز بیگ، میں یہاں جانان کے شوہر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک پولیس آفیسر کے طور پر آیا ہوں۔ اس نے شانے اچکا کر کہا۔ اس کی آواز نرم تھی مگر چہرے پر سنجیدگی کا تاثر برقرار تھا۔ فضا میں موجود سکوت ٹوٹا جب ملازمہ چائے کی لوازمات سے سجی ٹرالی گھسیٹتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ سارا کی نظریں ہنوز ذوالکفل کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ تو پھر تم چائے نہیں پیو گے، ہے نا؟ سرد موری سے مسکراتے ہوئے انہوں نے ذوالکفل کے رد عمل کا انتظار بھی نہیں کیا اور سر کے اشارے سے ملازمہ کو اندر جانے کا کہہ کر وہ شان سے ساڑی کا پلو سمیٹتی صوفے پر بیٹھ گئیں۔ ذوالکفل نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسا۔ شہادت کی انگلی سے پیشانی کھرچتے ہوئے وہ ان کے مقابل رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ سارا نے اس کی مسکراہٹ کا جائزہ لیا، پھر شانے اچکا کر کہا، اپنے سوالات کا پلندہ کھولیں ڈی ایس پی صاحب، میرے پاس دینے کے لیے پورا دن نہیں ہے۔ وہ صاف گوئی سے مدعے پر آئیں۔ ذوالکفل کی آمد کی وجہ بہت اچھے سے جانتی تھیں، گویا وہ اس لمحے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھیں، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اسے دیکھ کر ان کے ماتھے پر ایک شکن بھی نمودار نہیں ہوئی تھی۔ شاہنواز بیگ کی بے وفائی کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے نیلوفر علی کے بیٹے داور علی کا قتل کیوں کیا مسز بیگ؟ سارا نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ ذوالکفل کی آنکھوں میں گہرا تاثر تھا، ہونٹوں پر اندر تک جلا کر خاک کر دینے والی مسکراہٹ تھی۔ سارا کے لب بھینچ گئے۔ وہ چند ساتوں تک اسے خاموشی سے دیکھتی رہیں، پھر بے حد سرد لہجے میں بولیں، میں تمہیں ایک سنجیدہ اور تجربہ کار پولیس آفیسر سمجھ رہی تھی ذوالکفل، مگر تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ بچکانہ ثابت ہوئے۔ شکر کرو تم جانان کے نکاح میں ہو، ورنہ میں تمہیں اس سوال کا ایسا جواب دیتی کہ تم ساری زندگی مجھ سے اس طرح بات کرنے پر پچھتاتے۔ ان کی آواز میں غصہ اور دھمکی کا ایک واضح رنگ تھا۔ ان کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ مقابل کو زمین سے لگانے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں۔ ذوالکفل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ خاموشی سے ان کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو دیکھنے لگا۔ خیر، میں ایک سیاسی خاندان کی فرد ہوں، ان داؤ پیچوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ تم اتنی آسانی سے میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے، اور جہاں تک بات ہے داور کے قتل کی، تو وہ میں نے نہیں کیا۔ سارا بیگ کے چہرے پر پل بھر کے لیے تناؤ سا ابھرا، مگر اگلے ہی لمحے وہ تاثر زائل ہو گیا۔ حالانکہ آپ کے پاس ایسا کرنے کی کئی وجوہات ہیں۔ اس کا لہجہ تیز اور صاف تھا۔ سارا بیگ کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ داور کا قتل میں نے کیا ہے، مگر ثبوت، کیا کوئی ثبوت ہے کہ علی جبران کے بیٹے داور علی جبران کا قتل سارا بیگ نے کیا ہے؟ وہ صوفے کی پشت سے کمر ٹکائے گردن کڑا کر بھوکی شیرنی کی طرح ذوالکفل کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھیں۔ بس ایک گواہ مسز بیگ، بس ایک گواہ، اور آپ اپنے تکبر اور گھمنڈ کی بنیاد پر کھڑے اس محل کے ساتھ زمین میں زندہ درگور ہو جائیں گی۔
شاید تم بھول رہے ہو کہ یہ پاکستان ہے ذوالکفل، یہاں ٹکے ٹکے پر انسان بکتے ہیں اور میں انسانوں کو خریدنے کی اوقات رکھتی ہوں۔ ان کی گھٹنے پہ ٹکا پاؤں ایک مخصوص انداز میں ہل رہا تھا۔ ذوالکفل کی نظر بے ساختہ ان کے پاؤں میں موجود سین لوران کی سیاہ رنگ کی ہائی ہیلز پر جا ٹھہری۔ وہ افسوس سے سر نفی میں ہلاتی ہوئی یاسیت سے مسکرایا۔ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والے انسان کی سال بھر کی کمائی ابھی اتنی نہیں تھی جتنی مہنگی ان کی ہیلز تھیں۔ افسوس، صد افسوس۔ یہ اوقات آپ اپنے ورثے میں لے کر پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ملک کی غریب عوام کا پیسہ کھا کر بنی ہے آپ کی یہ حیثیت۔ میں نے سیاستدانوں جیسی نمک حرام اور نیچ مخلوق کبھی نہیں دیکھی۔ انتخابات کے وقت ووٹ کے لیے ہاتھ بھی پھیلاتے ہو اور مطلب پورا ہو جانے کے بعد پھر اسی ہاتھ سے بیچاری عوام کا گلا دبا دیتے ہو۔ اس کا ضبط جواب دے گیا۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ اپنے لفظوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرو۔ وہ لفظ چباتے ہوئے بولیں اور صوفے سے کھڑی ہو گئیں۔ ابھی آپ میری جرت کے جیم سے بھی واقف نہیں مسز بیگ، ورنہ میری بیگم کی آنکھ میں آنسو لانے والے کو فنا رسید کرنا میرے لیے چند سیکنڈز کا کھیل ہے۔ یہ بات آپ کان کھول کر سن لیں۔ ذوالکفل اپنے شانوں سے نادیدہ گرد جھاڑتے ہوئے جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ مجھے لگا تھا کہ تمہارے آنے کی وجہ پروفیشنل ہے۔ سارا کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اٹس ناٹ پروفیشنل اینی مور مسز بیگ، ناؤ اٹس پرسنل، ویری ویری پرسنل۔ ایک آخری سرد نگاہ سارا پر ڈالتے ہوئے جیسے ہی وہ پلٹا، سارا بے کے تاثرات سخت سے سخت ترین ہو گئے۔ اس کی پشت کو گھورتے ہوئے سارا نے خالد کا نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگا لیا۔ سیاہ چشمہ آنکھوں پر گراتے ہوئے جب وہ پورچ میں آیا تو دروازے سے ریم کی گاڑی داخل ہو رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا، چشمہ اتار کر اسی سمت دیکھنے لگا جہاں سے وہ چل کر ذوالکفل کی جانب آ رہی تھی۔ خیریت تو ہے ڈی ایس پی صاحب؟ ایسی کون سی ضرورت تھی جو آپ کو کسرے بیگ کھینچ لائی؟ وہ کافی خوشگوار موڈ میں تھی، مسکرا کر سوال کیا۔ آپ کے مرحوم منگیتر داور علی کے قتل کے کیس کے سلسلے میں آپ کی والدہ محترمہ سے کچھ بات کرنے آیا تھا۔ وہ خوشگوار موڈ میں نہیں تھا، تڑخ کر جواب دیا۔ ریم کے ہونٹوں کی مسکراہٹ مدھم ہوئی، اعصاب تن گئے۔ اس کیس سے ممی کا کیا لینا دینا؟ میرے خیال سے میں آپ کو یہ بتانے کا پابند نہیں۔ اس نے چشمہ واپس آنکھوں پر گرا لیا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ اپنا ذاتی غصہ اس کیس کی آڑ میں ہم پر نکال رہے ہیں؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے رکا، زاویہ پھر سے ریم کی جانب موڑا۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے اسے دیکھ رہی تھی۔ ذاتی غصہ؟ اس نے استفسار بھری نظروں سے دیکھا۔ عرفات؟ وہ ایک قدم آگے آئی۔ ممی جنان کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں کیونکہ عرفات جنان سے دیوانہ وار محبت کرتا تھا، ابھی سے نہیں بلکہ بچپن سے۔ ذوالکفل کے شانے ڈھلکے۔ مسز بیگ جنان کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا جنان ان کی بہو بننا چاہتی تھی؟ اس کی مسکراہٹ جاندار تھی۔ ریم ابھی تک سپاٹ تاثرات کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جنان عرفات سے محبت نہیں کرتی تھی۔ اس کے تاثرات یکدم بدل گئے اور چہرے پر مصنوعی اداسی نمودار ہوئی، کیونکہ وہ سلمان مرتضیٰ سے محبت کرتی تھی، محبت بھی ایسی جو کبھی انجام تک نہ پہنچ سکی۔ اور آپ کو تو پتہ ہے، ادھوری محبتیں انسان کبھی نہیں بھلا پاتا، اور سلمان تو جان دیتا تھا جانان پر۔ اس نے یاسیت بھری سانس خارج کرتے ہوئے سرنفی میں ہلایا۔ جان دیتے دیتے بیچارہ جان سے ہی چلا گیا، افسوس۔ وہ رکی، پھر کہا، ویسے سمجھ نہیں آتا محبت کے معاملے میں جنان واقعی خوش قسمت ہے یا اس کے پاس کوئی طلسمی طاقت ہے جسے دیکھو اس کے لیے مرنے پہ تلائے، پہلے عرفات، پھر سلمان اور اب آپ۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ ذوالکفل کے جبڑے بھنج گئے۔ خیر اب تو سلمان کا قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ ذوالکفل نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی حالت پر اسے افسوس ہوا۔ نفرت اور حقارت نے ریم کو اندر تک کھوکھلا کر دیا تھا اور اس کے اندر کی سیاہی چہرے پر صاف نمایاں تھی۔ مگر میں دعا کروں گی کہ وہ سلمان کو بھلا کر آپ کے ساتھ مستقبل میں خوش رہے۔ ذوالکفل کچھ لمحوں تک ریم کو خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر گہری اور مستحکم آواز میں بولا، اس کا خیال بھی کسی دوسرے پر حرام ہے، آئندہ میری بیگم کا ذکر کسی غیر مرد کے ساتھ مت کرنا۔ وہ لب بھینچ کر بولا، ورنہ؟ ریم نے طنزیہ انداز میں استفسار کیا۔ ورنہ مجھے ڈپارٹمنٹ کا سب سے ایماندار آفیسر مانا جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں ذاتی دشمنی نکالنے کے چکر میں اپنی ایمانداری کمپرومائز کر دوں۔ وقت ہی کتنا لگتا ہے ایک جھوٹا کیس بنانے میں، 2-4 دفعات لگانے میں، بس چند لمحوں کی بات ہے اور انسان ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں نہ وقت گزرتا ہے نہ موت آتی ہے، بس گہرا اندھیرا اور سکوت۔ وہ ایک قدم نزدیک آیا تو ریم بے ساختہ پیچھے ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں وقت رک جاتا ہے؟ اس نے ریم کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ سیاہ چشمے کے پیچھے سے بھی وہ ذوالکفل کی آنکھوں میں ابلتے فشار کو بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ وہ غیر آرام دہ ہوئی۔ جیل، وہ جگہ جیل ہے جہاں وقت رک جاتا ہے،
ایک ایک سیکنڈ سالوں پر محیط لگتا ہے۔ ذوالکفل دھیرے سے مسکرایا۔ ریم جواباً گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ خیر آپ تو برا ہی مان گئے، میں تو آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اب ہم انجان تو نہیں، دور کا ہی صحیح، کم از کم رشتہ تو ہے۔ ریم نے فوراً پہلو بدل کر اس کے چہرے پر ایک کمینگی بھری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں تو بس حیران تھی کہ آپ نے جنان سے کس بنیاد پر شادی کی ہے۔ نہ تو اس کا حسب و نسب اچھا ہے، نہ وہ دولت مند ہے، نہ ہی وہ دیندار ہے، اور وہ رکی جیسے کچھ یاد کر رہی ہو، پھر سر جھٹک کر ہنستے ہوئے بولی، اچھا حسن، آپ نے جنان سے اس کے حسن کی بنا پر شادی کی ہے۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا ذوالکفل کہ صرف حسن کافی نہیں ہوتا، انسان کا کردار بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں تو لڑکی سے پہلے اس کی ماں کا کردار دیکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں بیٹیاں اپنی ماؤں کا عکس ہوتی ہیں۔ ذوالکفل کو اس بکواس سے سخت کوفت ہونے لگی تھی، لیکن چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ اور آپ کو تو پتہ چل گیا ہوگا زرمینہ خالہ کے ماضی کے بارے میں، کس طرح انہوں نے میری ماں کا گھر برباد کیا۔ اس کا لہجہ تیز نہیں تھا، مگر لفظ دو دھاری تلوار تھے۔ ہوا کے تیز جھونکے سے درخت کی شاخیں مدھم سی سرگوشیاں کرنے لگیں، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہوں۔ کرب و جوار میں ایک پر اسرار سکوت طاری تھا، جیسے دنیا کی ساری آوازیں موقوف ہو گئی ہوں، اور پھر ذوالکفل کی سرد آواز نے فضا میں ایک نئی جنبش پیدا کی۔ اگر تم جانان کے خلاف آسمان سے فرشتے بطور گواہ بھی اتار لاؤ، تب بھی میرے دل میں شک کا ایک بیج بھی نہیں بو سکو گی۔ اس کے چہرے پر طواف کرتی پرسکونی نے ریم کو اندر تک جھلسا دیا۔ وہ گنگ رہ گئی۔ ذوالکفل نے سرد سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا اور کاٹ دار آواز میں بولا، چاہے تم کہو، زمانہ اکٹھا ہو کر کہے، خود سلمان بھی قبر سے اٹھ کر گواہی دے، تب بھی مجھے اس کے خلاف نہیں کر پاؤ گے۔ جانان میری نظر میں باکردار ہے، تھی، اور قیامت کے دن تک، اور اس کے بعد بھی رہے گی، سمجھ گئی؟ اس کا انداز منہ توڑ تھا، اس کا ایک ایک لفظ وزن رکھتا تھا، پتھر کی لکیر کی طرح۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ۔ اس کا تیش دے کر مقابل کی ہڈیاں خوف سے جم گئیں۔ اپنا اور مسز بے کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ریم۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا اور فوراً گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ریم گنک سی اسے دیکھتی رہ گئی، جیسے اس کے کہے گئے لفظوں کو ٹٹول رہی ہو۔ اس گیٹ سے نکلتی گاڑی کو بغور دیکھا۔ اس کی بات کا کیا مطلب تھا، وہ کیا کرنے کا سوچ رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پائی۔ کالونی کے چھوٹے سے گھر میں گہرا سکوت تھا۔ مکین اپنے کمرے میں موجود اپنے کاموں میں مصروف تھے جب دروازہ زور زور سے بجا۔ بستر پر پاؤں سمیٹ کر بیٹھی جنان کا موڈ بگڑا۔ متصل کمرے میں موجود زرمینہ نے گھڑی پر نظر ڈالی، رات کے 9 بج رہے تھے۔ اس وقت کون ہوگا؟ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھیں۔ انہوں نے کمرے سے باہر جھانک کر دیکھا۔ جنان کون ہے؟ کہتی ہوئے باہر صحن میں جاتی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر وہ دوبارہ بستر کی جانب مڑ گئیں۔ اسی دوران دروازہ ایک بار پھر سے بجا۔ وہ بستر پر بیٹھتے بیٹھتے رک گئیں۔ اوف! اس نے دروازہ کھولا تو ذوالکفل سامنے کھڑا تھا، بلو جینز پر سیاہ فٹ شرٹ پہنے، بالوں کو سلیقے سے جمائے، سر سے پاؤں تک تیار۔ وہ ہمیشہ کی طرح شاندار اور خوشگوار موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ السلام علیکم بیگم، آپ اس وقت یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہمیشہ کی طرح جنان نے سلام کے جواب میں سوال کیا تھا۔ ذوالکفل کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ تمہیں ڈیٹ پر لے جانے آیا ہوں، چلو گی؟ اس نے تن مزاجی سے جنان کو دیکھا۔ مجھے آپ کے ساتھ ڈیٹ پر جانے کا کوئی شوق نہیں، وہ خفگی سے بولی۔ لیکن مجھے تو ہے۔ وہ سر جھکا کر ہنس دیا۔ جواباً وہ کچھ کہنے کی بجائے منہ بنا کر اندر کی جانب مڑ گئی۔ ذوالکفل نے بھی اس کی تقلید کی۔ پھر کسی احساس کے تحت جانان رکی تو وہ بھی رک گیا۔ پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا جو ہنوز کھلا ہوا تھا۔ پھر غصے سے ذوالکفل کو گھورا، جیسے کہہ رہی ہو کہ دروازہ آپ کے فرشتے بند کریں گے۔ ذوالکفل نے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے معذرت خواہ انداز میں سر کو خم دیا اور دروازے کی کنڈی لگا دی۔ کون ہے جان؟ زرمینہ کو صحن سے کسی مرد کی سرگوشیاں سنائی دیں تو وہ فکر مند ہو کر جنان کے پیچھے صحن تک آئیں۔ ذوالکفل کو دیکھ کر ان کے کندھے ڈھل کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ السلام علیکم مامی، اس نے سر کو خم دیتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو ذوالکفل؟ کیسے آنا ہوا بیٹا؟ وہ اب اس کے جھکے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر رہی تھیں۔ جنان ان دونوں کو تنہا چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ دروازہ مقفل کر کے وہ دوبارہ اپنی جگہ پر براجمان ہو گئی، لیکن کان دروازے پر لگے تھے۔ میں ٹھیک ہوں مامی، بس میں نے سوچا جنان کو باہر کھانے پہ لے جاؤں، تھوڑا وقت ساتھ گزار لیں گے۔ وہ دونوں لاؤنج میں داخل ہو چکے تھے۔ ہاں، آیا بڑا ساتھ میں وقت گزارنے والا، جنان نے ہنکارا بھرتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لیا۔ بہت اچھا سوچا، مگر انہوں نے جنان کے بند دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ بے فکر ہو جائے مامی، میں اپنی بیگم کو منا لوں گا، ذوالکفل ان کی خاموشی سمجھتے ہوئے بولا۔ ہونٹوں پر جاندار سی مسکراہٹ کا ڈیرا تھا۔ جواباً زرمینہ میں نے خیزی سے مسکرائیں۔ ٹھیک ہے،
وہ پیار سے اس کا گال چھوتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی ذوالکفل نے جنان کے بند دروازے کو دیکھا اور کلمہ پڑھتے ہوئے بنا دستک کے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ جنان بستر پر پاؤں پہ پاؤں رکھ کر آرام سے بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی۔ ذوالکفل کے اس طرح اندر چلے آنے پر ٹھٹکی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اس طرح کسی کے بھی کمرے میں بغیر اجازت منہ اٹھا کر گھس جانا کہاں کی شرافت ہے؟ وہ خفگی سے کہتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ ذوالکفل نے اپنی پشت پہ دروازہ بند کیا اور لمبے ڈگ بھرتا اس کی سمت آنے لگا۔ پہلی بات، یہ کسی کا نہیں بلکہ میری بیگم کا کمرہ ہے۔ دوسری بات، مجھے اپنی بیگم کے کمرے میں جانے کے لیے اجازت درکار نہیں۔ تیسری اور آخری بات، میں نے کب کہا کہ میں شریف ہوں؟ میرے پیشے میں شرافت کا کوئی کام نہیں، اور جس کی بیوی تم جیسی حسین و جمیل ہو اس کا فائدہ یہی ہے کہ وہ بے شرم ہو جائے، کیونکہ میں نے کہیں سنا تھا جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ وہ اس کے اتنے نزدیک آ گیا کہ جنان نے ایک پل کے لیے گڑبڑا کر ارد گرد دیکھا، جیسے وہ اس سے دور جانے کا راستہ تلاش کر رہی ہو، مگر وہ بلند قامت دیوار کی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اب بتاؤ، شرافت سے چلو گی یا میں اپنی بے شرمی کا مظاہرہ شروع کروں؟ اس نے بے باکی کے ساتھ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جنان کی آنکھوں میں غصہ چمک اٹھا۔ اف! اس نے بیزاری سے ذوالکفل کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے کیا۔ بس 3 مہینوں کی بات ہے، پھر میں آپ سے خلا لے لوں گی۔ وہ خفگی سے بڑبڑاتے ہوئے اس کی بغل سے نکلنے لگی، جب ذوالکفل اسے کلائی سے پکڑ کر دوبارہ اپنی جگہ پر لیا اور دیوار سے لگاتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ ان 3 مہینوں میں تم سے ایسی ٹوٹ کر محبت کروں گا کہ تم چاہ کر بھی مجھ سے الگ نہیں ہو پاؤ گی جانان۔ میں آپ کو اس کا حق نہیں دوں گی ذوالکفل، آپ میری اجازت کے بغیر مجھے چھو بھی نہیں سکتے۔ وہ بری طرح جھنجھلائی، مگر ذوالکفل نے اپنی بات جاری رکھی۔ تمہاری اجازت کے بغیر تمہارا لمس بھی مجھ پر حرام ہے جانان۔ وہ رکا، جانان بھی رک سی گئی۔ میں تمہیں چھوئے بغیر اس طرح سے اپنا بناؤں گا مسز ذوالکفل کہ تمہیں اپنے وجود کے ہر حصے پر میرا لمس محسوس ہوگا۔ اس کے لہجے کی سرسراہٹ نے جانان کو اندر تک سہما دیا تھا۔ وہ گنک سی کھڑی اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں اپنا عکس کو دیکھتی گئی۔ میری ہر سانس پر تمہارا نام کندہ ہے، تمہاری محبت میرے خون میں رچ بس گئی ہے جانان۔ تم اس وقت مجھ سے خلا لینے پر اتاولی ہو رہی ہو۔ خدا کی قسم 3 مہینے بعد جب تمہارا دل اپنے فیصلے پر باغی ہو جانے کی ضد کرے گا تب تم کیا کرو گی؟ ذوالکفل کی موم سی جلتی آنکھوں کے زیر اثر جانان کو اپنا جسم جلتا محسوس ہوا۔ اس کی باتوں نے جانان کے اندر ایک عجیب سی آگ لگا دی، ایسی آگ جو بجھائے نہ بجھے تو روح کو کھوکھلا کر دے، جلے تو من کندن ہو جائے۔ کیسے اپنے پیار کا اعتراف کرو گی؟ میں دیکھوں گا۔ اس کی گرفت سخت نہیں تھی لیکن مضبوط، مستحکم اور ٹھوس تھی، بالکل اس کے جذبوں کی طرح۔ جانان حیا کی پتلی بنی اپنے آپ میں سمٹنے لگی، اس کے سامنے ٹکنا مشکل ہو رہا تھا۔ ذوالکفل پلیز، وہ بمشکل بولی۔ اس کے تاثرات دیکھتا وہ پیچھے ہوا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں لاؤنج میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے کمرے سے چلا گیا، اور وہ لب بستہ سی کھڑی رہ گئی۔ وہ پتھر کی تھی، پھر موم کیسے ہو رہی تھی؟ ایسا کیا تھا اس کی باتوں میں جس کا جواب دینا مشکل ہو جاتا تھا؟ رات کا وقت تھا۔ جنید اپنے خفیہ کمرے میں میز پر سر رکھ کر گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ پورے کمرے میں مکمل طور پر سناٹا تھا، ہر چیز ساکت اور خاموش تھی سوائے لیپ ٹاپ کی اسکرین کے جو دھندلی روشنی میں چمک رہی تھی، جہاں کچھ گھنٹوں پہلے وہ ریم کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا، ویڈیوز جو اس نے یونیورسٹی، آفس اور مختلف مقامات پر دور سے بنائی تھی۔ ہر ویڈیو میں ایک الگ کہانی چھپی تھی، ہر منظر میں ایک یاد کی گونج تھی، وہ تمام یادیں جو جنید کو ان لمحوں کی یاد دلاتی تھیں جن لمحوں میں ریم نے اسے سلمان کی وجہ سے نظر انداز کیا تھا، وہ لمحے جب جنید گیلانی ریم کے لیے محض ایک کلاس فیلو تھا۔ وقت کب ریم کی یاد میں گزرا پتہ نہیں چلا، اور جنید کی آنکھیں تھک کر بند ہو گئیں۔ وہ میز پر سر رکھے ہوئے دراز ہو گیا تھا، جیسے اس کے اندر کی دنیا اس خواب کی گہرائی میں غرق ہو گئی ہو۔ وہ ذہن کے پردوں پر ریم کا چہرہ واضح طور پر دیکھ سکتا تھا، وہ مسکرا رہی تھی، وہ بھی مسکرایا، لیکن اگلے ہی پل اس کی مسکراہٹ ماند پڑ گئی جب منظر پر ایک اور مسکراتا چہرہ ابھرا، اور وہ چہرہ سلمان کا تھا۔ وہ جھنجھلایا۔ ریم اسے پکار رہی تھی، اس شخص کو پکار رہی تھی۔ اس نے غور سے ریم کی آواز کو سنا، اور جنید کو ایسا لگا جیسے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ وہ سلمان کو نہیں بلکہ اس کے بھائی ارمان مرتضیٰ کو پکار رہی تھی۔ اس کا وجود پوری شدت سے لرزا، اور یکدم اس کی آنکھ کھل گئی۔ کوئی گھر کا دروازہ زور زور سے پیٹ رہا تھا۔ اس نے بکھلا کر ادھر ادھر دیکھا، ٹیبل پر اس کا موبائل پڑا تھا۔ ریم کی 30 سے اوپر مسڈ کالز اور میسیجز تھے۔ کوئی بار بار گھر کی بیل بجا رہا تھا۔ وہ سیدھا دروازے کی جانب بھاگا، خفیہ کمرے کا سلائڈ ڈور کھول کر باہر لاؤنج میں آیا، پھر مڑ کر اس دروازے کو دیکھا جو باہر سے دیوار گیر شیشہ نظر آتا تھا۔ سلائڈ ڈور کو بند کرتے ہوئے اس نے آئینے میں دیکھ کر اپنا حلیہ درست کیا، آستین سے ماتھے پہ آیا پسینہ خشک کرتے ہوئے ہتھیلی سے چہرہ رگڑا، پھر بالوں میں ہاتھ پھیر کر بال ٹھیک کیے۔
اسی دوران دروازے پر ایک بار پھر جاندار سی دستک ہوئی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے سامنے تھی۔ سفید رنگ کے سادہ سے لباس میں ملبوس، بنا کسی میک اپ اور تیاری کے، وہ بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ جنید نے گہری سانس لے کر مسکرانے کی کوشش کی۔ جواباً ریم بھی مسکرائی تھی، مگر آج ان دونوں کی مسکراہٹ میں وہ گرم جوشی، وہ گہرائی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ شاید ان دونوں کے درمیان کچھ حائل ہو گیا تھا، کوئی رکاوٹ، کوئی دیوار تھی۔ سوری، میں سو رہا تھا، وہ اس کے چہرے سے نظر ہٹاتے ہوئے بولا۔ ریم سینے پر بازو لپیٹے کچھ پلوں تک جانچتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر اندر داخل ہوتے ہوئے استفسار کیا۔ میں تمہیں شام سے فون کر رہی ہوں۔ ایک نظر پورے لاؤنج میں ڈالی اور رخ جنید کی جانب موڑا۔ سوری، میرا فون سائلنٹ موڈ پر تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جنید کی پیشانی کو چھوا، گویا کہ بخار چیک کر رہی ہو۔ نہیں، بس کام کا بہت برڈن ہے، اس لیے تھک گیا تھا تو آنکھ لگ گئی۔ اس نے کنکھیوں سے آئینے کی جانب دیکھا جس میں وہ دونوں نظر آ رہے تھے۔ سب ٹھیک ہے نا جنید؟ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ تم نے ایک پل پر میری کال ریسیو نہ کی ہو۔ میں واقعی تمہارے لیے فکر مند تھی۔ ریم کو اس کا انداز دیکھ کر تشویش ہوئی تھی۔ جنید نے خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا تمہیں واقعی میری فکر ہے ریم؟ مجھے تو لگا جنید نامی ایک شخص تمہاری زندگی سے غائب بھی ہو جائے تو تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ جنید کی آواز میں بے چینی اور اضطراب تھا۔ تمہارے ارد گرد تو ایک ہجوم ہے لوگوں کا، اس ہجوم میں جنید گیلانی ہو یا نہ ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اپنی باتوں سے ریم کو لاجواب کر رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ تمہیں پتہ ہے ریم، میں نے تم سے صحیح اور غلط کا فرق مٹا کر محبت کی ہے، پاگلوں کی حد تک چاہا ہے۔ تم جنید گیلانی کا عشق ہو، جنون ہو، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی اور تجسس تھا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو جنید؟ کچھ لمحوں کے لیے لاؤنج میں سکوت چھا گیا تھا اور پھر ریم نے اپنے آپ کو کہتے سنا۔ جنید بے قراری سے مسکرایا، آنکھوں میں سرخ سی نمی تھی، دل لہو ہو رہا تھا، آنکھیں دل کی حالت کی عکاسی کر رہی تھیں۔ میں چاہتا ہوں تم بھی مجھے ویسے ہی چاہو جیسے میں تمہیں چاہتا ہوں، صحیح اور غلط کا فرق مٹا کر، تمام اصول و ضوابط توڑ کر۔ صرف دیوانے ہی اس طرح کی محبت کر سکتے ہیں۔ جنید سر جھکا کر ہنس دیا۔ لب کاٹتے ہوئے اس نے ریم کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا میں تمہیں نارمل نظر آتا ہوں؟ کچھ تامل سے استفسار کیا۔ نہیں، ریم نے کھلکھلا کر جواب دیا۔ یکدم فضا میں تازگی سی چھا گئی، جیسے گھٹن زدہ کمرے کی کھڑکیاں کسی نے ہاتھ بڑھا کر کھول دی ہوں۔ وہ دونوں اب مسکرا رہے تھے، ان کی ہنسی کی گونج پورے لاؤنج میں پھیل گئی۔ تمہیں مجھ سے اتنی محبت کب ہوئی جنید؟ اس نے کچھ وقفے کے بعد سوال کیا۔ جواباً جنید نے مسکراتی نگاہوں سے لاؤنج میں موجود کھڑکی کی جانب دیکھا، جس کا پردہ ایک جانب کو کھسکا ہوا تھا۔ دور افق پر ٹھہرا ہوا چاند اور اس کے ارد گرد ڈولتے تارے بے نیازی سے چمکتے دکھائی دے رہے تھے۔ تمہیں یاد ہے یونیورسٹی میں فریشرز کے لیے ویلکم پارٹی منعقد کی گئی تھی؟ ریم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس پارٹی میں تم نے گانا گایا تھا؟ جنید نے نظروں کا زاویہ ریم کی جانب موڑا۔ ریم پرجوشی سے مسکرا رہی تھی۔ تم بھرے مجمع میں کھڑی مائک پر گنگنا رہی تھی۔ وہ پہلی دفعہ تھا جب کسی کی آواز نے مجھے اپنا گرویدہ کیا تھا۔ ریم بیگ مسکرا رہی تھی، پتہ نہیں کیوں، بس ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی۔ مجھے تم سے پہلے تمہاری آواز سے محبت ہوئی تھی ریم۔ اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے ریم نے حیا سے فوراً نظریں زمین پر مرکوز کر لیں۔ اسے شرماتے دیکھ کر وہ محظوظ ہوا تھا۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ یاد ہے کون سا گانا گایا تھا؟ جھک کر اس کا چہرہ اپنی نگاہوں میں سمو لینے کی کوشش کی۔ جواباً ریم خاموشی سے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی کھڑکی کی جانب بڑھنے لگی۔ خاموشی کا مختصر وقفہ اور پھر اس کی مدھر آواز نے خاموشی میں ایک لہر پیدا کی۔ لگ جا گلے کہ پھر یہ ہنسی رات ہو نہ ہو۔ ساکت دیواریں رقص کرنے لگیں، چاروں جانب روشنی سی پھیل گئی۔ شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ نیم اندھیرے لاؤنج میں چاند کی مدھم روشنی تلے کھڑکی کے سامنے کھڑی ریم کا عکس تاروں کی مانے چمکنے لگا تھا، جیسے آسمان سے کوئی اپسرا زمین پر اتر آئی ہو۔ لگ جا گلے کہ پھر یہ حسین رات ہو نہ ہو، شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو۔ ہوائیں سروں کے سنگ جھوم جھوم کر ریم کے چہرے پر جھولتی لٹوں سے چھیڑخانی کرنے لگیں۔ ہم کو ملی ہیں آج یہ گھڑیاں نصیب سے۔ ریم چونک کر مڑی۔ جنید دھیمی آواز میں گنگناتے ہوئے اس کی سمت آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ جی بھر کے دیکھ لیجئے ہم کو قریب سے، وہ گا رہا تھا اور ریم حیرت آنکھوں میں سمیٹے خاموش سامے کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ جنید کی آواز میں سحر تھا، وہ مقناطیس کی طرح جم گئی۔ پھر آپ کے نصیب میں یہ بات ہو نہ ہو،
اس نے پہلی بار اسے گاتے سنا تھا، بلا شبہ اس کی آواز ریم سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو۔ وہ دونوں آنکھوں میں ڈھیروں نمی سمیٹے ہم آواز گانے لگے۔ زمین سے لے کر آسمان تک ہر شے اپنی جگہ پر تھم گئی۔ چاند اور تاروں نے بھی آج دم ساتھ لیا تھا۔ دور ٹہنی پہ بیٹھے پرندے ان دونوں کے سنگ گنگنانے لگے تھے۔ سیاہ آسمان پر سنہری قلم سے آج ایک نئی داستان لکھی جا رہی تھی، جس کے انجام کا فیصلہ منصف نے ان پر چھوڑ دیا تھا۔ کراچی شہر کی گلیوں میں ایک ہلکی سی ٹھنڈک پھیلی ہوئی تھی۔ آسمان پر چاند کی ہلکی روشنی اور ہوا میں مٹی کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے میں وہ دونوں ایک خوبصورت سے آئس کریم پارلر کے باہر رنگ برنگی کمکموں کے نیچے بچھی پلاسٹک کی میزوں میں سے ایک پر بیٹھے تھے۔ نیلی روشنی جگمگا رہی تھی اور ارد گرد کچھ جوڑے خاموشی سے بیٹھے اپنے لمحوں کا لطف اٹھا رہے تھے۔ جنان خاموشی سے سر جھکائے آئس کریم کے کپ میں چمچ چلا رہی تھی۔ اس نے کھانا بھی بے دلی سے کھایا تھا۔ ذوالکفل نے ایک نظر جنان کی آئس کریم کی جانب ڈالی جو پگھل چکی تھی۔ اس نے اپنی آئس کریم کی کون اس کی جانب بڑھائی تو جنان نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں استفسار تھا۔ میرے نبی کی سنت ہے؟ اس نے محبت سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ جنان لب بستگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ شخص عجیب ترین تھا، ایسی باتیں کر کے اسے لاجواب کر دیتا تھا۔ اسے کوئی معقول جواب نہ سوجا تو بادل نخواستہ جنان نے ذوالکفل کی آئس کریم سے ایک لقمہ لے لیا۔ تم تو مجھ سے خلا لینے والی تھی نا؟ ذوالکفل نے شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے اسی جگہ سے کھایا جہاں سے جنان نے کھایا تھا۔ جنان کے کانوں سے دھواں نکلا۔ وہ لب بھینچ کر بولی، آپ نے ہی کہا تھا نبی کی سنت ہے، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں آپ کا جھوٹا کھانے کا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ذوالکفل کو بھی کھا جائے۔ ہاں میں نے کہا تھا کیونکہ میں اپنی بیگم سے قربت بڑھانا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر سے دکھا کر اسی جگہ سے آئس کریم کھائی۔ اس کی آنکھوں میں گہرا پیغام تھا۔ اس نے ضبط سے اطراف میں نظر ڈالی، وہاں کافی لوگ موجود تھے۔ اس نے غصے سے آئس کریم کا کپ پاس رکھے ڈسٹ بن میں اچھالا اور ٹیشو سے ہونٹ کے کنارے رگڑتی کھڑی ہو گئی۔ ارے میری بات تو سنو، میں بس تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی پارکنگ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے آپ؟ وہ غصے سے بڑبڑائی۔ ذوالکفل تیز تیز چلتا اس کے نزدیک پہنچا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر زاویہ اپنی جانب موڑا۔ وہ رکا۔ جنان کے ہاتھ برف ہو رہے تھے۔ جنان بھی ٹھہر گئی۔ ذوالکفل کے انداز میں کچھ تھا۔ وہ ایک پل کے لیے چپ ہو گئی۔ آس پاس لوگ تھے۔ ذوالکفل چند لمحے اس کے چہرے کی خد و خال دیکھتا رہا، پھر اس کی جانب دھیرے سے جھک کر آہستگی سے بولا، تمہیں پتہ ہے اگر ہم اس وقت اکیلے ہوتے تو میں کیا کرتا؟ اس کی نظر جنان کی آنکھوں سے ہوتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر پھسلی تھی۔ جنان خالی و ذہنی کی کیفیت میں کچھ دیر اسے تکتی رہی اور جب اس کی بات کا مفہوم سمجھی تو چہرے پر برہمی لیے ہوئے لب بھینچ لیے۔ ارے تم غلط سمجھ رہی ہو بیگم، میرے کہنے کا مطلب تھا کہ اگر ہم اکیلے ہوتے تو میں تمہارے پاؤں میں گر کر تم سے معافی مانگتا۔ وہ میں نے خیزی سے مسکرا رہا تھا۔ جنان نے نگاہیں پھیر لیں۔ پتہ نہیں کیوں مگر اس کی آنکھوں میں دیکھنا مشکل لگتا تھا۔ ہاں، اس نے مصنوعی سا ہنکارا بھرا۔ ذوالکفل نے اسے دیکھا۔ جنان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، ماتھے پر شکنیں تھی، ناک غصے سے پھول کر پکوڑا ہو گئی تھی اور ذوالکفل کے دل کو تسکین دے رہی تھی۔ اسے جنان پر پیار آیا۔ کیوں اپنا خون جلاتی ہو؟ محبت کرتا ہوں تم سے، مان کیوں نہیں لیتی؟ اس نے محبت سے اس کی ناک کو چھوا۔ سرخ چہرہ ہتھیلیوں میں بھر کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ بس اتنی سی بات تھی اور جنان کا سارا غصہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ جنان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ وہ چند لمحوں تک اسے چپ چاپ کھڑی دیکھتی رہی۔ اس نے کبھی خود بھی غور نہیں کیا تھا، پر جب وہ قریب ہوتا تھا تو لمحے تھمنے لگتے تھے، دل بغاوت کے مشورے دینے لگتا تھا۔ وہ جھیمک گئی۔ ویسے ایک بات نوٹس کی ہے بیگم؟ وہ تھوڑا اور رازداری سے بولا۔ جنان نے مستفسرانہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ میری باتوں پر بلش کرنے لگی ہیں۔ وہ سٹپٹا گئی۔ کیا واقعی وہ بلش کر رہی تھی؟ اس نے غیر دانستہ طور پہ اپنا چہرہ چھوا، پھر ایک دم ذوالکفل کو دیکھا جو اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بری طرح سے پھنسی تھی اور اپنی چوری پکڑے جانے پر اس نے ہمیشہ کی طرح اپنا غصہ استعمال کیا تھا۔ آپ میری بات کان کھول کر سن لیں مسٹر خان، آپ کی ان فضول حرکتوں سے میرا دل آپ کے لیے ہرگز نرم نہیں پڑنے والا، سمجھ گئے آپ؟ اس نے شہادت کی انگلی دکھاتی ہوئے کہا۔ سمجھ گیا بیگم۔ جواباً ذوالکفل نے تابع دار شوہروں کی طرح معصومیت سے فوراً سر اس بات میں ہلایا۔ جنان کو مزید کوفت ہوئی اور وجہ اس کا انداز تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس وقت ذوالکفل پر غصہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اور آئندہ محبت جتانے کا من کرے تو اپنا سر کسی پتھر پر پھوڑ لیجئے گا، جنان نے کہتے ہوئے اپنی پیشانی کو رگڑا۔ آنکھوں میں مصنوعی سی برہمی تھی۔ وہی کر رہا ہوں۔ اوپر دیکھتے ہوئے وہ دھیرے سے منمنایا تو جنان نے اسے پھر سے گھورا۔ میں آئس کریم والے کو پیمنٹ کر کے آتا ہوں۔ اس سے پہلے جنان اس کی مزید عزت افزائی کرتی، اس نے وہاں سے کچھ لمحوں کے لیے غائب ہونا مناسب سمجھا۔
اس کے مڑتے ہی جنان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سی بکھر گئی جسے وہ کافی دیر سے ضبط کر کے بیٹھی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اپنی پیشانی کو چھوا جہاں چند لمحوں پہلے ذوالکفل نے اپنی محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ گاڑی کے بند شیشے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے اس نے اپنے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کو بغور دیکھا تھا۔ ایسی مسکراہٹ آج سے پہلے کبھی اس کی ہونٹوں کی زینت نہیں بنی تھی، اور اس مسکراہٹ نے جیسے سب کچھ بدل دیا تھا۔ وہ بالکل مختلف نظر آ رہی تھی، عام دنوں سے بالکل الگ۔ وہ حیرت سے کئی لمحوں تک خود کو دیکھتی رہی، آنکھوں میں عجیب سی نمی ابھر رہی تھی، دل کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ میرے دل پر جو قفل ہے اسے مت توڑو ذوالکفل، مجھے ٹوٹ جانے سے خوف آتا ہے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھ کو اپنے دل کے مقام پر رکھتے ہوئے بھیگی پلکیں اٹھا کر تاریک آسمان پر جھلملاتے تاروں کو بے بسی سے دیکھا، اور اسی لمحے وہاں سے کوسوں دور دھندلے اندھیرے میں دو سائے ایک سنسان، سنجیدہ اور پر اسرار مقام پر کھڑے تھے۔ اس جگہ کی ہوا میں ایک عجیب سا سناٹا تھا، جیسے کوئی خوفناک راز چپکے سے سانس لے رہا ہو۔ ارد گرد جھیل کی نم سی ہوا اور درختوں کی سوکھی ٹہنیاں تھیں جو ہلکی سی ہوا کے جھونکے میں سرک رہی تھیں، اور ان کی آوازیں اس ویرانے میں ایک عجیب سرسراہٹ پیدا کر رہی تھیں۔ دونوں کا حلیہ بھی پر اسرار تھا۔ ان میں سے ایک شخص بلند قامت، گہری آنکھوں والا نوجوان لڑکا تھا جس کے چہرے پر ایک سنجیدگی اور چپ کا پردہ تھا۔ اس کا لباس سیاہ تھا اور اس کی آنکھوں میں کسی نہ کسی خطرے کی چمک نظر آتی تھی۔ دوسرا شخص ادھیڑ عمر اور کافی موزوں تھا، ایک قدآور مضبوط شخصیت جس کی آنکھوں میں تجسس اور فکر مندی کی جھلک تھی۔ اس کا چہرہ صاف اور پر اسرار تھا۔ مالک، وہ صرف داور کے قاتلوں کی ہی نہیں بلکہ بہت سی لوگوں کی قبریں کھود رہا ہے، نوجوان شخص نے کہا، اور اس کی آواز میں ایک مخصوص سرگوشی کی تھی۔ دوسرا شخص چپ رہا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جیسے وہ کوئی پیچیدہ معمہ حل کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، پھر اس نے آہستہ سے کہا، اہم سوال یہ ہے وہ کس کی تلاش میں ہے؟ اگر اس کا مقصد سے پرانے مردوں کو نکالنا تھا تو اتنے عرصے تک اسے کس چیز نے روکا تھا؟ نوجوان شخص نے سر جھکایا، گویا اس کے سوچ کے دائرے میں کچھ اور بھی تھا۔ شاید وہ صرف قبریں نہیں کھود رہا، اس نے گہری سانس لی، وہ کسی ماضی کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسرا شخص اس کی طرف مڑا، اس کی آنکھوں کے سامنے کسی کا چہرہ ابھرا۔ ماضی؟ اس نے پوچھا، کیا تمہارا مطلب؟ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ نوجوان شخص نے سر اٹھایا اور ایک سنسان سی مسکراہٹ لبوں پر آ گئی۔ ایسا ہے تو کھودنے دو اسے قبریں، بہت شوق ہے نا اسے ہیرو بننے کا، صحیح وقت آنے پر میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے اس قبر میں دھکا دوں گا۔ اس شخص نے حقارت سے کہتے ہوئے سگریٹ لبوں کے درمیان دبایا۔ پیچھے کھڑے شخص نے آگے بڑھ کر لائٹر کی مدد سے سگریٹ جلائی۔ دونوں کی نگاہوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ نم ہواؤں میں سگریٹ کا دھواں پھیل گیا، فضا میں گہرا سکوت تھا، بس ہوا کی سرسراہٹ اور دور کہیں سے آتی ہوئی ٹریفک کی آوازیں ان کے درمیان خلا کو توڑ رہی تھیں۔ اس کا انجام کیا ہوگا مالک؟ نوجوان شخص نے یکدم سوال کیا۔ اس شخص نے ایک آخری کش کھینچ کر ہوا میں خارج کیا، پھر سگریٹ کو نیچے پھینکا اور پاؤں سے مسلتے ہوئے کہا، انجام میں کوئی ایک مر جائے گا، مگر یہ بات یاد رکھنا، مرنے کے بعد بھی یہ جنگ ختم نہیں ہوگی۔ ہم میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا جو اس جنگ کو دوبارہ وہیں سے شروع کرے گا جہاں اسے روکا گیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ کر تسبیح کے دانے گراتی زرمینہ نے چونک کر گھڑی کی جانب دیکھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ اتنی جلدی آ گئے دونوں؟ وہ چپل میں پاؤں ڈالتی کھڑی ہوئی۔ اسی دوران دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ چابی بھی لے کر نہیں گئی لڑکی؟ 1 منٹ جان۔ انہوں نے فوراً دروازہ کھولا۔ سامنے سارا بے کھڑی تھی۔ زرمینہ ان کی اچانک آمد پر چونکی، ڈھیلے اعصاب تن گئے۔ اندر آنے کا نہیں کہو گی؟ سارے نے فوراً ان کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ زرمینہ نے بنا کچھ کہے راستہ چھوڑ دیا۔ تو میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی زرمینہ؟ مجھے تم سے جنان کے حوالے سے ضروری بات کرنی تھی۔ سارا زرمینہ سے ایک قدم پیچھے تھیں۔ وہ دونوں آگے پیچھے لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ سارا دروازے پر ہی رک گئیں جبکہ زرمینہ چلتے ہوئے صوفے تک پہنچ گئی تھیں۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے۔ سارا ان کی خاموشی دیکھ کر زچ ہوئیں۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی باجی۔ ایسا کیا کر دیا میں نے جو تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی؟ سارا کی آواز میں اضطراب تھا۔ جنان کو مجھ سے بدظن کر کے پوچھ رہی ہیں کہ میں آپ سے بات کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ مجھے لگا تھا آپ ماضی بھلا چکی ہیں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ آپ کبھی ماضی کی کوئی بات بچوں کے سامنے نہیں کریں گی، لیکن پھر بھی آپ نے نہ جانے جنان سے کیا کہہ دیا ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ میرے اور سہیل کے درمیان… وہ کہتے کہتے رک گئیں۔ عمر کے اس حصے میں پہنچ کر اس طرح کی باتیں انہیں زیب نہیں دیتی تھیں۔ تو کیا غلط نہیں تھا تم دونوں کے درمیان کچھ؟ سارا نے یکدم لب بھینس کر کہا کہ زرمینہ کئی لمحوں تک انہیں دیکھتی رہیں۔ سارا کے چہرے پر فکر کا شائبہ تک نہیں تھا۔ یہ بات آپ بھی بہت اچھے سے جانتی ہیں کہ ہمارے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی غلط تعلق نہیں تھا۔ زرمینہ کی آنکھیں سرخ ہوئیں، لہجہ تلخ ہو گیا۔
صحیح تھا یا غلط، مگر تعلق تو تھا، اور اس حقیقت کو قبول کرنے میں کیسی شرم۔ وہ چھوٹے چھوٹے ڈگ بھرتی قریب آئیں اور صوفے پر بیٹھ گئیں۔ زرمینہ نے انہیں افسوس بھری نگاہ سے دیکھا۔ مجھے لگا تھا وقت نے آپ کو بدل دیا ہے، سہیل کی موت نے آپ کو بدل دیا ہے، شاہ نواز بھائی کی بے وفائی نے آپ کو بدل دیا ہے، مگر آپ نے ثابت کر دیا سارا باجی کہ کچھ لوگ کبھی نہیں بدلتے، چاہے ان پر آزمائشیں آئیں یا طوفان، ان کے دل ہمیشہ خوف خدا سے خالی رہتے ہیں۔ وہ گہری آہ بھرتی ہوئے بولیں، میں یہاں تم سے خوف خدا پہ لیکچر سننے نہیں آئی ہوں۔ خدا کا خوف تمہیں تب کیوں نہیں آیا جب کسی کی بیوی ہوتے ہوئے تم سہیل کی عشق کے آگ میں جل رہی تھیں؟ کم از کم میں نے آپ کی طرح اپنے شوہر سے بے وفائی تو نہیں کی، ایک مرد کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے مرد کے ساتھ گل چھرے نہیں اڑائے۔ زرمینہ کا ضبط آج آخرکار ٹوٹ گیا تھا۔ سالوں سے دل میں دبی ہوئی باتیں جو مدتوں سے ان کے وجود پر کوڑے کی طرح برس رہی تھیں، آج کسی لوہے کی طرح پھٹ کر باہر آ گئیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور آپ؟ زرمینہ کا جملہ سارا بے کے پڑنے والے تھپڑ سے بے آواز رہ گیا۔ انہوں نے حیرت سے اپنی رخسار پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی بہن سارہ کو دیکھا، جو کہ ہر برساتی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہاں، میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور تمہیں تو ہمیشہ سے میری اترن پہننے کا بہت شوق تھا۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولیں، کاش تم ہمارے درمیان نہ ہوتی تو میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کر لیتی، سہیل کی زندگی میں میری واپسی کی گنجائش پیدا ہو جاتی، مگر تم نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ بہت غلط کیا تم نے میرے ساتھ زرمینہ، بہت غلط کیا۔ ان کی آواز بھرا گئی، آنکھوں میں جلن سی ہونے لگی۔ مجھے افسوس ہے اتنے سالوں میں بھی آپ کا دل میری طرف سے صاف نہیں ہوا باجی، مگر میں نے ہمیشہ آپ کی خوشی کی دعا کی ہے۔ میرا پروردگار جانتا ہے کہ میں اجلال، جانان اور آپ کے ساتھ وفادار رہی ہوں، اور آج مجھے کسی بات کا کوئی دکھ، کوئی ملال نہیں، کیونکہ میں نے کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ میں نے اپنی خوشیوں کے لیے کسی اور کو دکھ کے دلدل میں نہیں دھکیلا، اور نہ میں اپنی وفاداری آپ سب کو ثابت کروں گی۔ زرمینہ کی آواز میں ایک گہری اداسی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں عجیب سا سکون نظر آ رہا تھا، چہرے پر ایک بھی شکن نہیں تھی۔ میں بس اتنا کہنے آئی تھی کہ میں نے جانان کو کچھ نہیں بتایا، اور نہ میں کبھی اسے کچھ بھی بتانے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر تقدیر چاہتی تھی کہ جانان ماضی سے آشنا ہو۔ وہ رکی، نم آنکھوں سے زرمینہ کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ ایک پل کو یوں لگا کہ بچپن لوٹ آیا ہے، کہنے کو عمریں گزری تھیں، لیکن ایک دوسرے کی نظر میں وہ دونوں آج بھی بچپن میں ایک دوسرے سے لڑتی جھگڑتی، ایک دوسرے پر غصہ کرتی نادان بچیاں تھیں۔ انہیں زرمینہ پہ ہاتھ اٹھانے پر دکھ ہوا۔ وہ ماضی جو آج پھر ہمارے درمیان آ گیا باجی، بہت دھیرے سے کہا، مگر سارا نے سن لیا تھا۔ ماضی ہمارے درمیان سے گیا ہی کب تھا زری؟ لہجہ تھکن سے چور تھا، وہ بنا کچھ کہے پلٹ گئیں۔ لمحے بھر کی خاموشی۔ یہ سچ ہے کہ میں نے سہیل کو چاہا، لیکن آپ سے جو تھا وہ چاہت سے بڑھ کر تھا۔ آپ پر تو سہیل جیسی ہزار محبتیں قربان باجی، اگر سہیل میرے پاؤں میں گر کر گڑ گڑاتے تب بھی میں آپ سے بے وفائی کا خیال اپنے دل میں آنے نہیں دیتی۔ زرمینہ کے لفظوں پر سارا کے صحن کی جانب بڑھتے قدموں کو جامد کیا تھا، سانسیں حلق میں پھانس کی طرح چبھنے لگیں۔ کاش تمہارے جیسا دل میرے سینے میں بھی ہوتا زری، تو آج حالات کچھ مختلف ہوتے۔ سہیل کی پہلی اور آخری پسند میں ہوتی، ابو کی لاڈلی بیٹی بھی میں ہوتی، امی تم سے زیادہ مجھے چاہتی۔ تمہاری معصومیت اور اچھے دل نے ہمیشہ مجھے پس منظر میں ڈال دیا ہے زری۔ مجھے بچپن سے ہی تمہاری اچھائی بہت کھلتی تھی، مجھے لگتا تھا تم لوگوں کی نظروں میں اٹھنے کے لیے اچھائی کا ناٹک کرتی ہو۔ شاید میں اندر سے اتنی سیاہ اور کھوکھلی تھی کہ لوگوں کی اچھائی بھی ناٹک ہی لگتی تھی۔ وہ یاسیت سے مسکرائیں۔ جب اجلال تم سے برا سلوک کرتا تھا تو اندر ہی اندر مجھے بہت خوشی ہوتی تھی۔ پیچھے کھڑی زرمینہ کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ ٹوٹ کر زمین بوس ہوا تھا۔ مگر میری خوشی اس روز ختم ہو گئی جب مجھے پتہ چلا کہ سہیل تمہیں چاہتے ہیں۔ اس روز مجھے تم سے اور بھی زیادہ نفرت ہو گئی تھی زرمینہ، اور اس نفرت نے مجھ سے گناہ کبیرہ کروایا۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھیں، وہ انہیں سب کچھ بتانا چاہتی تھیں، وہ حقیقت جو اس روز جانان نے سن لی تھی، مگر وہ بول نہیں سکیں۔ کئی ساعتوں تک وہ دونوں ایک دوسرے کی سسکیاں سنتی رہیں۔ سوری، میں واقعی تم سے شرمندہ ہوں۔ سارا کے لب آہستگی سے ہلے۔ دنیا ویران ہو گئی۔ گاڑی میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں بے شمار کہانیاں چھپی ہوئی تھیں۔ کھڑکی سے آتے سرد ہوا کے نرم جھونکے اپنے سنگ دل میں سانس لیتے احساسات کا پیغام دے رہے تھے۔ شہر کی روشنیوں کی مدھم چمک میں دونوں کا عکس نمایاں تھا، اور گاڑی کا ہلکا سا شور فضا میں گم ہو رہا تھا۔ ذوالکفل ڈرائیو کر رہا تھا، آنکھوں میں ایک پر اسرار سا تاثر تھا، جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو، لیکن لب خاموش تھے۔ اس کی نظریں سامنے سڑک پہ مرکوز تھیں، اور گاہے بگاہے وہ بغل میں بیٹھی جانان کی جانب بھی دیکھ رہا تھا۔ جانان کی نظریں آسمان کی سیاہی کو گھور رہی تھیں، جیسے وہ کسی دور دراز خیال میں گم ہو۔ اس کے ہونٹوں پر نرم سی مسکان تھی، اور چہرے پر بے انتہا سکون تھا، ایک نرم سی خوشبو کی طرح جو فضا میں بکھر رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ گود میں رکھا ہوا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ کی کوہنی کو کھڑکی سے ٹکا رکھا تھا،
چہرے پہ جھولتی لٹیں ہوا کی شرارت سے بار بار بہک رہی تھیں، جس سے وہ بار بار کان کے پیچھے اڑستی۔ ذوالکفل نے جنان کو اپنے بالوں سے الجھتے دیکھا، اسے دیکھ کر ہی دل کو تسکین ہوتی تھی۔ اس سے بہتر نظارہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ اس کی آنکھوں میں محبت بھرا تاثر ابھرا۔ جنان کی نظریں ایک لمحے کے لیے اس کی طرف مڑیں، اسے تند مزاجی سے خود کو تکتے دیکھ کر وہ جھینک گئی۔ اس نے فوراً نگاہیں باہر کی جانب پھیر لیں اور خود کو اس لمحے کے فسون سے لا تعلق دکھانے کی اداکاری کرنے لگی۔ دونوں کی خاموشی میں ایک ایسا رشتہ تھا جو لفظوں سے کہیں زیادہ گہرا تھا، جیسے ہر سانس میں ایک نئی داستان چھپی ہو۔ پھر اس خاموشی کی پر اسرار چپ کو ذوالکفل کے جملوں نے کانچ کی مانند توڑا۔ ادھورا سچ مکمل جھوٹ سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جنان نے گردن موڑ کر ذوالکفل کو مستفسرانہ نظروں سے دیکھا۔ ذوالکفل ہنوز ڈرائیو کرتا رہا۔ مامی بے قصور ہیں۔ چند ساتوں کے بعد وہ پھر بولا۔ جنان کے ماتھے پر شکنوں کا جال پھیل گیا، گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی، آنکھوں میں ایک انچاہا سا خواب نمودار ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ شاید جانتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے، پھر بھی انجان بنتے ہوئے بولی، تم جانتی ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں؟ وہ رسان سے بولا، چہرے پر فکر کا شائبہ تک نہیں تھا۔ جنان کے ہونٹوں پر کفل لگ گیا، آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ مجھے نہیں پتا میں ایسا کیا کہوں جس سے تمہیں ان کی معصومیت پر اعتبار آ جائے، میں بس اتنا کہوں گا، وہ بہت کمزور ہو گئی ہیں جان، تمہاری بے رخی انہیں مزید تھکا رہی ہے۔ انہوں نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے، سفر بھی وہ جو مشکلوں اور آزمائشوں سے بھرپور تھا۔ وہ نرم آواز میں اسے سمجھا رہا تھا اور وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے اسے سن رہی تھی۔ اسے نظریں ملانا مشکل لگ رہا تھا، لفظ منہ سے نکل ہی نہیں رہے تھے۔ کیا وہ واقعی زرمینہ اور سہیل کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا؟ تمہیں پتہ ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی ان کے ساتھ عزت و احترام والا معاملہ اختیار کر لیتا ہے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں بھی ان کے ساتھ احترام سے پیش آنا چاہیے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط؟ اس نے ایک نظر جنان کی جھکی نظروں پر ڈالی، نرمی سے اس کی تھوڑی کو پکڑ کر اونچا کیا۔ اب وہ انگوٹھے سے اس کے سرخ رخسار کو سہلا رہا تھا۔ زندگی ایک تجلی کی مانند ہے، ایک لمحے میں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ اس پل ہمارے اپنے قریب ہیں، اگلے ہی لمحے وہ کوسوں دور جا سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں زندگی بھر ان سے بے رخی کا پچھتاوا ہو۔ جنان نے ایک جھٹکے سے پلکیں اٹھائیں۔ ذوالکفل کا ایک ہاتھ سٹیئرنگ پر تھا اور نظریں سامنے سڑک پر مرکوز تھیں، اس کا دوسرا ہاتھ جنان کی گود میں تھا۔ چہرے پر ایک پرسکون تاثر تھا اور آنکھوں میں ایک لطیف سا نرم تاثر جھلک رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے پلکیں جھپکیں اور پھر نگاہیں بدل کر کہیں اور مرکوز کر لیں۔ گاڑی گھر کے دروازے پر رکی۔ ذوالکفل نے آگے بڑھ کر اس کی سیٹ بیلٹ کھولی، اس کے یخ بستہ ہاتھوں کو اپنی گرم ہتھیلیوں میں بھر کر اسے کچھ دیر تک بغور دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر اضطراب موجود دیکھ کر وہ بری طرح بے چین ہوا تھا۔ وہ یہ بات جانتا تھا جن کے ہاتھ اور پاؤں ہمیشہ سرد رہتے ہیں وہ اضطراب یا افسردگی کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل خون کو دماغ تک پہنچانے پر مرکوز ہوتا ہے، کیونکہ جن لوگوں کو یہ مسائل ہوتے ہیں ان کا دماغ کبھی سکون میں نہیں ہوتا، اس لیے دل کم اہم اعضاء جیسے کہ ہاتھ اور پاؤں تک خون پہنچانا بند کر دیتا ہے۔ اس نے جنان کی ہتھیلیوں کو مسلتے ہوئے دھیرے سے کہا، اپنا خیال رکھو، اگر نہیں رکھ سکتی تو مجھے رکھنے دو۔ اس کے لہجے میں تحکم نہیں، التجا تھی، دل سے نکلی ہوئی التجا۔ جواباً جنان نے کچھ کہے بغیر سر اس بات میں ہلایا تو وہ اور قریب جھکا، آہستہ سے اپنا ماتھا جنان کے ماتھے سے ٹکراتے ہوئے کہا، تم میرے قلب ریاست کی ملکہ ہو، میرا مان اور غرور ہو۔ یوں نظریں جھکا کر کہنا ماننے سے زیادہ آنکھوں سے قہر ڈھا کر میری بات کی نفی کرتے ہوئے زیادہ دلاویز لگتی ہو۔ وہ حیا سے سمٹی، اپنے ہاتھوں پہ اس کا مسحور کن دل فریب سا لمس پا کر وہ یکدم ہلکی پھلکی سی ہو گئی۔ اندر جاؤ، مامی تمہاری منتظر ہوں گی۔ وہ پیچھے ہوا تو اس نے گہری سانس لی اور بنا کچھ کہے گاڑی سے اتر گئی۔ صحن میں ایک قطار میں 3 چارپائیاں بچھی تھیں، جن میں سے ایک پر عرفات اور شاہ زمان گورکھلی آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ چنگیری میں چپاتیاں اور 7 آلو گوشت کا سالن رکھا ہوا تھا، ہوا میں سالن کی خوشبو رچی ہوئی تھی، اور دوسری چارپائی پر لینا اور وسیم بھی براجمان تھے، جیسے خاموشی کے بادل چھائے ہوں۔ لینا نے وسیم کی طرف رخ کرتے ہوئے سرگوشی کی، یہ بابا اس لڑکے کو لے کر کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئے، پہلے کام پر رکھ لیا اور اب دیکھ گھر میں گھسا لیا، کل کو ایسا نہ ہو یہ گھر اور ہوٹل کا چابی بھی اس کو تھما دے۔ اس کی آنکھوں میں تنقید اور مایوسی کی جھلک تھی۔ اس نے اچٹتی نگاہ عرفات پر ڈالی۔ وسیم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور تیزی سے تیوری چڑھائی، دیدی تم اپنا دماغ ہارپک سے کیوں نہیں دھوتی؟ جب دیکھو گندی ہی بات کرتی ہو۔ وہ عرفات کی طرف سرسری نظر ڈالتی ہوئے غصے میں بولا، مجال ہے جو عرفات کے خلاف وہ ایک لفظ بھی برداشت کر لیتا۔ لینا نے غصے سے اپنے لب بھینچتے ہوئے کہا، تو میرا بھائی ہے کہ اس کا؟ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، جیسے کوئی طوفان گرجنے کو تیار بیٹھا ہو۔ اسی دوران شاہ زمان نے نرم انداز میں عرفات سے کہا،
تیری پڑھائی کیسی جا رہی ہے بیٹا؟ ویسے بہت اچھا کیا تو نے اپنی ڈگری مکمل کرنے کا سوچا، یہ کام ویسے بھی تیرے لائق نہیں تھا، پڑھ لکھ کر افسر بن جا، تیری ماں کو خوشی ہوگی۔ یہ سن کر عرفات کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا، ہونٹوں پر یاسیت بھری مسکان ابھری، جیسے دل ٹوٹ کر جڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے جھجک کر نظروں کا زاویہ بدلا۔ وہ انہیں بتانا چاہتا تھا اگر وہ ہمالیہ بھی سر کر لیتا تب بھی شاید اس کی ماں عرفات سے خوش نہیں ہوتی۔ بہت خواہش تھی لینا پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے، تجھے معلوم ہے FSC میں میری بیٹی کا 80% آیا تھا، وہ فخریہ انداز میں بولے۔ ہاں، اور MCAT کے ٹیسٹ میں دیدی نے سب سے زیادہ نمبر لیا تھا، وسیم بھی بول پڑا، انداز پرجوش تھا۔ لیکن ڈاکٹر کا پڑھائی اتنا مہنگا ہے کہ میں اس کو پڑھا نہیں سکا، شاہ زمان کے لہجے میں یاسیت گل گئی۔ اس پوری گفتگو کے دوران لینا سر جھکائے خاموشی سے کھانا کھاتی رہی، جیسے وہاں ہو رہی گفتگو سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ کسی نے غور نہیں کیا تھا، لیکن عرفات نے اس کی بھوری آنکھوں میں چمکتی ہوئی نمی کو دیکھا تھا، بہت غور سے دیکھا تھا، جن میں بکھرے ارمانوں کی داستان رقم تھی۔ مطلب وہ تنہا نہیں تھا، یہاں ہر کوئی اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ جھاڑے، بھوک ختم ہو گئی تھی، وہ چارپائی سے اٹھنے لگا اور یکدم ڈگمگاتا ہوا دوبارہ چارپائی پہ ڈہ گیا۔ یاسیت سے سر جھکا کر اندر ہی اندر آنسو بہاتی لینا نے یہ منظر دیکھ کر بے اختیار کہکا لگایا۔ وسیم اور شاہ زمان بھی اپنی مسکراہٹ پر قابو نہ رکھ سکے تھے۔ کچھ دیر پہلے غم کی ماری تمہاری آواز چلی گئی تھی اور اب منہ پھاڑ کر ہنس رہی ہو، وہ خود کو سنبھالتا گویا ہوا۔ غم کوئی بھی ہو، میں 2 منٹ سے زیادہ سوگ نہیں مناتی، کسی تک کا اتنا اوقات نہیں ہے کہ میرا مسکراہٹ پہ گرہن لگا سکے، سمجھا؟ اس نے شانے سے آگے کو گرتی چوٹی کو گھما کر پیچھے پھینکا۔ عرفات بے ساختہ مسکرایا اور پھر اس کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے قہقہوں میں بدل گئی۔ آج بڑے دنوں بعد اس کے چہرے پر ہنسی نے دستک دی تھی۔ وہ سب دم سادے اسے دیکھتے گئے، کہاں وہ مسکراتا تک نہ تھا اور آج اس کے قہقہے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ لینا کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا، ایک لہر اس کے سر سے پاؤں تک گزری تھی، ایک مسکراہٹ اب بھی اس کے ہونٹوں پر رقص کر رہی تھی، بس اس مسکراہٹ کا مفہوم بدل گیا تھا۔ تھکے قدموں سے قصر بیگ میں داخل ہوتی سارا بیگ کا استقبال ہال میں بیٹھے شاہ نواز بیگ نے طنزیہ مسکراہٹ سے کیا، جو صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھے کسی میگزین کا صفحہ پلٹ رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی فوراً بولے، بیٹا دیوداس بنا کسی چائے کے ہوٹل میں برتن دھو رہا ہے، بیٹی کا کچھ اتا پتہ نہیں، رات گئے گھر سے باہر ہے، اور ایک تم ہو جسے نہ گھر کا ہوش ہے نہ بچوں کی فکر ہے، اور شوہر۔ وہ کہتے کہتے دانستہ طور پر رک گئے۔ جن بیویوں کے شوہر ان پر دھیان دینے کی بجائے دوسری عورتوں پر دھیان دیتے ہیں، انہیں اپنی بیویوں سے کسی بھی قسم کی شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ شاہ نواز کا موڈ بری طرح بگڑا۔ تم میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو سارا، کاش میں نے تم سے شادی کرنے کی بجائے نیلوفر سے ہی شادی کر لی ہوتی۔ وہ فرتے جذبات میں بول گئے۔ سارا کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ تو کر لیتے، تمہیں روکا کس نے تھا؟ تب تو تمہیں ایک ماڈرن، کریئر اورینٹڈ اور ایمبیشیس عورت چاہیے تھی نا، اپنے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے۔ وہ ہینڈ بیگ زمین پر پٹختے ہوئے چیخیں۔ اپنی بکواس بند کرو گھٹیا عورت، میں نہیں ہوتا تو آج بھی اس 2 ٹکے کے ملازم کے گھر پر بچے سنبھال رہی ہوتی تم۔ میں تمہیں ان تنگ گلیوں سے نکال کر اس محل میں لایا ہوں، ورنہ میرے گھر کے باہر کھڑے ہونے کی بھی اوقات نہیں تھی تمہاری۔ وہ میگزین ہوا میں اچھالتے ہوئے ان کی جانب بڑھے اور انہیں بالوں سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا۔ آئندہ اگر میرے سامنے آواز نکالنے کی کوشش کی تو میں تمہیں اسی گندگی میں دوبارہ پھینک کر آؤں گا جس گندگی سے اٹھا کر تمہیں اپنے خاندان کا فرد بنایا تھا۔ اس لیے بہتر ہے عورت ہو عورت رہو، مرد بننے کی کوشش مت کرو۔ انہوں نے حقارت سے سارا بیگ کو اپنی سخت گرفت سے آزاد کیا۔ عورت میں مرد سے کہیں اکڑ ہوتی ہے شاہ نواز بیگ، بے وقوف ہوتے ہیں وہ مرد جو عورت کے جھکاؤ کو اپنی جیت سمجھ لیتے ہیں۔ وہ نکات سے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولی۔ ان کی لرزتی ہوئی آواز قصرے بیگ کے کونے کونے سے ٹکرا کر ان تک واپس لوٹ رہی تھی۔ شاہ نواز بیگ جاتے جاتے رکے۔ میں آج تک خاموش اس لیے نہیں رہی کہ مجھے یہ عیش و عشرت چھن جانے کا خوف تھا۔ وہ رکیں، کچھ سوچ کر کرب سے آنکھیں بند کیں۔ میں تو اس لیے سب سہ گئی کہ میں نے بھی کسی کا ٹھیک ایسے ہی دل دکھایا تھا، وہ شخص جو وفادار تھا، ایماندار تھا، عزت دار تھا، وہ جس نے میرے گناہوں کی سزا کاٹی۔ اگر تم زمزم سے بھی نہا لو نا شاہ نواز، تو اس ایک شخص کے پاؤں کے ناخن برابر میرے دل میں اپنی عزت نہیں بنا سکتے۔ موسم گرم تھا یا سارا کے الفاظ، شاہ نواز کو لگا کسی نے تیزاب کا کنستر ان پہ الٹ دیا ہے۔ اتنی محبت تھی تو مروایا کیوں تھا؟ سہولت سے زہریلا خنجر سینے میں اتارا تھا، سارا وہیں جامد ہو گئی، آنکھوں میں لہو جمع تھا، وہ سر سے پاؤں تک پچھتاوے کی دلدل میں دھنسی تھیں۔ اس سے محبت نہیں تھی، محبت ہوتی تو زندہ ہوتا۔ انہوں نے زخمی نظروں سے شاہ نواز کو دیکھا اور دیکھتی گئیں۔ شاہ نواز بے خجل ہوئے، وہ ان کی نگاہوں کا ارتکاز سمجھ گئے تھے۔ عورت کب کسی مرد کے لیے ہر حد سے گزر جاتی ہے؟ شاید جب وہ اس کے پیار میں ہوتی ہے۔ پیار میں مبتلا عورت آنکھوں کے ساتھ اندھی اور کان ہونے کے باوجود بہری ہوتی ہے۔
وہ بھی ہو گئی تھی جب انہوں نے شاہ نواز سے محبت کی تھی۔ وہ محبت جو ان کے گلے میں اٹکا وہ پھانس ثابت ہوئی جس نے انہیں زندہ رہتے کبھی سکون کا سانس نہیں لینے دیا تھا۔ تم کہتی ہو تمہیں مجھ سے محبت تھی، مگر میں کہتا ہوں متکبر انسان کبھی کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ محبت خود کو محبوب کے لیے خاک کرنے کا ہنر سکھاتی ہے، اور یہ صفت میں نے نیلوفر کے سوا کبھی کسی عورت میں نہیں دیکھی۔ وہ جہاں رہی، جس کے ساتھ رہی، اس کا دل میری محبت کا پابند رہا۔ مجھے افسوس ہے میں نے اس کی جگہ تمہیں چنا۔ وہ تعصب سے کہتے زینے کی جانب بڑھ گئے، پلٹ کر ان کی جانب دیکھا تک نہیں۔ جتنا اندھیرا آسمان پر چھایا ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ سارا کے اندر اتر چکا تھا۔ وہ من بھر کے قدم اٹھاتی صوفے تک گئیں اور کسی کمزور عمارت کی طرح زمین پر ڈھہ گئیں۔ اندھیرے میں ڈوبتے آسمان کی طرح سارا کے اندر کا سناٹا بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جو باہر سے مضبوط، روبدار اور مکمل نظر آتی تھی، اندر سے اتنی کمزور اور ٹوٹ چکی تھی کہ ہوا کا ہلکا سا جھونکا بھی انہیں بکھیر دیتا۔ مجھے میرے فیصلوں نے مار دیا۔ وہ چہرہ ہتھیلیوں میں چھپائے بلند آواز رو رہی تھیں۔ وہ سسکیاں دلدوز تھیں، کلیجہ چیر دینے کی حد تک دلدوز۔ اور پھر کسی نے بہت نرمی اور آہستگی سے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ انہوں نے دھندلی آنکھوں کو میچ کر دیکھا۔ وہ ہاتھ ریم کا تھا جس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ رات کی سیاہی نے کالونی کے اس چھوٹے سے ویران گھر کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ جنان چھوٹے چھوٹے ڈگ بھرتی گھر میں داخل ہوئی۔ پورا گھر نیم اندھیرے میں ڈوبا تھا، بس زرمینا کے کمرے کی لائٹس روشن تھیں۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ اس نے کمرے میں جھانک کر دیکھا، زرمینا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر خالی سی بیٹھی تھی۔ آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر آنسو کی لکیریں نظر آ رہی تھیں۔ دونوں ہاتھ گود میں رکھے تھے۔ انہوں نے بے ساختہ دروازے پر کھڑی جنان کو نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس نظر میں کرب کی داستان رقم تھی۔ جنان کا دل کسی نے مٹھی میں لیا۔ اس سے اپنے سابقہ رویے پر شدید پچھتاوا ہوا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، زرمینا نے ہاتھ بڑھا کر جنان کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ماں تھی، بیٹی کی خاموشیاں بھی سن لیتی تھی۔ جنان بلا توقف کے ان کی آغوش میں سما گئی۔ ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی امی۔ وہ ان کے گرد بازو لپیٹے سے سکنے لگی۔ کوئی بات نہیں، پرانی باتیں بھول جاؤ، وہ اس کی پشت سہلاتی بولی۔ کیسے بھول جاؤں امی؟ میں خالہ جان کو کیا سمجھتی تھی اور وہ کیا نکلی؟ وہ سہیل انکل کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ ان کے سینے سے لگی بول رہی تھی اور زرمینا کا اس کی پشت سہلاتا ہاتھ جیسے سست ہوا۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ خالہ جان وہ نہیں ہیں جو آج تک وہ دکھاتی آئی ہیں۔ بہت نفرت ہے ان کے دل میں آپ کے لیے امی، اتنی نفرت کہ انہوں نے سہیل انکل کا قتل کروا دیا۔ ان کی موت حادثہ نہیں تھی، انہیں خالہ جان نے مارا تھا۔ اور زرمینا سبزواری کے بدن کا ہر عضو سن ہو گیا۔ آنکھیں پتھرا گئیں۔ دل کے مقام پر گہری چبھن سی ہوئی، ایسی چبھن جس نے زبان کو برف کر دیا تھا۔ کوئی نفرت میں اتنا اندھا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی جان لے لے؟ اس کے چہرے پر شدید بے یقینی تھی۔ زرمینا کا ہاتھ اس کی پشت پہ رکھے رکھے ہی جم گیا۔ سانسیں مدھم ہوتی چلی گئیں۔ سکوت، مکمل سکوت۔ جنان کافی دیر تک ان کے سینے سے لگی بولتی رہی، مگر جب ان کی جانب سے کوئی رد عمل نہ ملا تو اسے تشویش لاحق ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر ان کے سفید چہرے کو دیکھا۔ ان کا سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، پلکوں پر نمی اب بھی ٹھہری ہوئی تھی۔ امی؟ اس نے بہت دھیرے سے پکارا، لیکن ان کی سانسیں رک چکی تھیں، جسم پتھر ہو گیا تھا۔ وقت نے کچھ کہنے سننے کی مہلت نہیں دی تھی، سب کچھ پلک جھپکتے ہوا تھا۔ خاموشی، گہری خاموشی۔ زندگی ایک تجلی کی مانند ہے، ایک لمحے میں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ اس پل ہمارے اپنے قریب ہیں، اگلے ہی لمحے وہ کوسوں دور جا سکتے ہیں۔ جنان پر گھبراہٹ طاری ہوئی۔ امی؟ اب کی بار اس نے زرمینا کو پوری طرح سے جھنجھوڑا تھا۔ ان کا ہاتھ پہلو میں جا گرا، وہ روئی کی مانند گرتی چلی گئیں۔ جنان کا سر بے یقینی سے نفی میں ہلا۔ وہ ششتر سی اپنی ماں کے بے جان وجود کو نہ جانے کب تک دیکھتی رہی، ان کی سرد ہتھیلیوں کو مسلتی رہی، انہیں پکارتی رہی۔ ابھی چند منٹوں پہلے تک تو وہ بول رہی تھیں، اس کی پیٹھ سہلا رہی تھیں، اور اگلے ہی لمحے وہ بالکل سرد برف کا ٹیلا بنی اس کے سامنے تھیں۔ کسی کی خاموشی میں چھپی کرب کی گہری لکیریں انسان کو خود سے زیادہ غمگین کر دیتی ہیں جانان، کیونکہ وہاں الفاظ نہیں، صرف درد ہوتا ہے جو دل کے کمرے میں بے آواز روتا رہتا ہے۔ اس کے ارد گرد زرمینا کی دبی دبی سی سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ وہ انگشت بدنِ بستر سے پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ محبت کی گرمی سے اس کے وجود کو سہلانے والا شخص آج دنیا فانی سے رخصت ہو گیا تھا۔ کمرے کی ہلکی زرد روشنی میں وہ ادھیڑ عمر شخص آتش دان کے سامنے رکھی راکنگ چیئر پر بند آنکھوں کے ساتھ نیم دراز تھا۔ ایک ہاتھ سینے پر تھا جس کے نیچے ایک تصویر تھی، اور دوسرا ہاتھ بے جان سا گود میں دھرا تھا۔ آتش دان کی زرد روشنی نے کمرے کا ماحول پر اسرار بنا رکھا تھا۔ ان کا چہرہ جو دن کی روشنی میں روبدار اور تمکنت سے بھرپور نظر آتا تھا، رات کے اس پہر تکان زدہ لگ رہا تھا،
جیسے صدیوں کی مسافت تھی جو ننگے پاؤں طے کی تھی، لیکن سفر تھا کہ جس کا کوئی اختتام نہ ہو۔ انہوں نے دھیرے سے آنکھ کھول کر تصویر کو سامنے کیا۔ اس تصویر میں موجود نوجوان شخص مسکرا رہا تھا۔ انہیں وہ تصویر سانس لیتی محسوس ہوئی۔ آنکھ کے کنارے سے آنسو کا ایک قطرہ پھسل کر ان کی گریبان میں جذب ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں گہرے غم کی جھلک تھی، جیسے سالوں کی تکلیف اور بے بسی کا سارا بوجھ ایک پل میں ان کی آنکھوں سے ٹوٹ کر بہہ جانا چاہ رہا ہو۔ داور، انہوں نے بے بسی سے مسکراتے ہوئے اس کی تصویر پر ہاتھ پھیرا۔ ان کے ہونٹوں پر ایک خالی مسکراہٹ تھی جو جانے کیوں چہرے کی ملامت اور غم کو اور گہرا کر رہی تھی۔ اس ادھیڑ عمر شخص نے تصویر کو ایک بار پھر اپنے سینے سے لگایا، جیسے وہ داور کی موجودگی کو محسوس کرنا چاہ رہے ہوں، اس کی آواز میں کھو جانا چاہتے ہوں۔ میں تمہارے قاتلوں تک پہنچ کر رہوں گا داور، اور جس روز مجھے اس شخص کا پتہ چلا، اس روز میں اس انسان کو بھری محفل میں زندہ درگور کر دوں گا۔ ان کے لفظوں کی باز گشت کمرے کی در و دیوار سے ٹکرا رہی تھی، اور وہ لڑکی دروازے کی اوٹ میں کھڑی، آنکھوں میں خوف اور حیرانی کا ملا جلا تاثر لیے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اسے ایک پل کے لیے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا کہ سامنے موجود شخص کیا کہہ رہا ہے، جیسے اس کی دنیا ایک لمحے میں ٹوٹ کر بکھر گئی ہو، اور کوئی انکشاف تھا جو آج اس پر ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی پیچھے ہٹتی چلی گئی، یہاں تک کہ منظر سے غائب ہو گئی۔ اچھا جی، تو 9 ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور زرمینہ جی نہیں رہی۔ زرمینہ کے ساتھ میرے بڑے پرابلمس تھے، میں کہتی تھی غلط کر رہی ہیں، لیکن اب ان کے بارے میں ہم کوئی غلط بات نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں، جنان اپنی امی کے ساتھ نہیں صحیح تھی کہ آپ کی وجہ سے میرے بابا مجھ سے پیار نہیں کرتے تھے، مجھے مارتے تھے، تو میں اتنے ٹراماز میں گئی کیونکہ آپ کسی اور کے ساتھ افیئر چلا رہی تھی۔ خیر، افیئر تو نہیں چلا رہی تھی۔ اور سارا کتنی بری ہے، سارا یار، اس نے اپنے ہسبینڈ کو نہیں، ایکس ہسبینڈ کو مروایا ہے، تو وہ داور کو بھی تو مروا سکتی ہے۔ مجھے نا اب سارا پہ زیادہ جو ہے وہ شک زیادہ جا رہا ہے، اور ایک وہ جنید پہ بھی شک جاتا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ریم ایسا کچھ کر سکتی ہے، پر کر بھی سکتی ہے۔ اور اب ظاہری بات ہے، اور وہ کیا بندے کا نام تھا، عرفات کا تھوڑا سا سین تھا، پر وہ سنبھل رہا ہے۔ تو یار کوئی بھی بریک اپ ہوتا ہے تو اس میں اتنا دل کو نہیں ہار بیٹھتے، کوئی فیصلہ نہیں لیتے، وقت کے دھارے پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو جو وقت ہوتا ہے نا وہ سب کو صحیح کر دیتا ہے نا۔ اچھا جی، اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دعاؤں میں رکھیں یاد۔ اللہ حافظ۔